بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ والعصر ان الانسان لفی خسر بولا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زندگی دی ہے، دنیا عطا فرمائی ہے، ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جدھر دیکھتا ہوں لوگ کامیاب ہیں، بڑا بڑا پیسہ، دولت، مال و متاع، گھر بار، اونچی اونچی عمارتیں، لیکن رحمان یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، دلیل اور گواہ ہے کہ انسان ناکام ہے، خسارے میں۔ کہتے اسی سوچ میں تھا کہ ایک برف والا گزر رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، میرا سامان خسارے میں جا رہا ہے، مجھ سے لے لیجئے، خرید لیجئے۔ کہنے لگے کہ اس برف بیچنے والے کا یہ جملہ اگرچہ ایک بازار میں تھا لیکن حقیقت پہ مبنی تھا۔ مجھے زندگی کی بھی تفسیر سمجھ آ گئی اور سورۃ العصر کی بھی تفسیر سمجھ آ گئی۔ حضرات، نازک بھی بڑی ہے، قیمتی بھی بڑی ہے، قیمتی سے خود بنانا پڑتا ہے، اللہ نے دی ہے اور ایک بار ملتی ہے، بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ اور میں، اگر پہلے سمجھ نہیں آئی تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ میرے رب نے بڑے بڑے قیمتی لوگ یہاں سے اٹھا لیے۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ صرف ان لوگوں کا تذکرہ کروں جن کو میں نے اپنی زندگی میں، اپنی ہوش میں دیکھا، اور وہ دنیا کے قیمتی ترین علماء جن کی زندگی کے شب و روز گزرے ہی قال اللہ و قال الرسول میں، دنیا کے تان و تشنی اپنی جگہ، جنہوں نے اگر ترجیح دی تو کتاب اللہ کو دی، تعلیم کو دی، تربیت کو دی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور لوگوں کو سیرت کے ساتھ جوڑے رکھا اور پوری زندگی انہوں نے وقف کی، مگر وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ لیکن لسٹ اتنی لمبی تھی، جو آئے اور چلے گئے، شاید میں وہ سب تو بیان نہ کر سکوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے، کامیاب بنایا ہے، کامران بنایا ہے، دولت دی ہے، تو اسی زندگی میں اسے قیمتی بنا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، مشکل گھڑی آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک پل بھی کتنا لمبا ہوتا ہے، مشکل کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے، تکلیف کی راتیں اور گھڑیاں نہیں کٹتی۔ قیامت قرآن کہہ رہا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، لیکن دنیا میں جس کو رب نے مال سے، متاع سے، دولت سے، پیسے سے نواز دیا، قیامت کے دن اسے 500 سال تک ویٹ کروایا جائے گا، جنت میں نہیں جانے دیا جائے، بھلے جنت اس کے نام الاٹ بھی ہو۔ یہ فرمان بڑی دفعہ پڑھا، بہت دفعہ دیکھا، اور اس کی سب سے بڑی تفسیر اگر مجھے ملی
تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میں نے آنسو بہاتے دیکھا، داڑھی بھیگتے ہوئی، اور جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو واضح لفظ کہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنت کی خوشخبری ملی ہے اور آپ پھر پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ کہا جس محبوب نے یہ بتایا ہے انہی نے فرمایا ہے کہ مالدار مومن کو جنت بھیجنے کے لیے اللہ 500 سال انتظار کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مجھے یہاں یہ سمجھ آتی ہے، دیگر احادیث کو، کتاب اللہ کی آیات کو اگر ساتھ ملا کے سمجھیں تو سب سے پہلی چیز، دنیا کا جتنا بھی پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اس کو قرآن مجید نے جن لفظوں سے تعبیر کیا ہے آپ بے شمار جگہوں پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 آیت کا یہ پہلا ٹکڑا کتاب اللہ میں 3 جگہ پر آیا ہے، ایک ہی طرح کی ورڈنگ ہے اور لفظ ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دنیا میں رب نے جس کو بھی جاندار بنایا ہے اسے موت چکھنی ہے، موت کا ذائقہ اس نے لینا ہے۔ حضرات تسلی دینی بڑی آسان ہے اور لوگ صرف تسلی دے سکتے ہیں، ہمت کا کہہ سکتے ہیں، حوصلہ رکھیے۔ جس من پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ سانس نہیں آ رہی تو سانس لینا کتنی مشکل، تکلیف میں جو ہے وہی جانتا ہے، اور موت کتنی خوفناک ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب کو اس عالم میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سب سے برگزیدہ پیمبر کہہ رہے ہیں، رب اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی تلخیوں میں، جان اس وقت جس کیفیت میں ہے تو ہی مددگار ہے، اللہ میری مدد فرما، موت کے سکرات اور لمحات سے بچا۔ حضرات اس موت کو قرآن کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے، وہ بیماری کی صورت میں آئے، وہ اچانک آئے، وہ قتل کی شکل میں ہو، وہ کسی حادثے میں ہو، آنی ہے۔ لیکن اللہ جو کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم نے میزان لگا کے حساب و کتاب کے ساتھ تمہیں تمہارے صلے دینے ہیں اور اجر دینا ہے اور پورا دینا ہے، ہم نے کمی کوئی نہیں چھوڑنی۔ لیکن اللہ ساتھ اصول دے رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھ کے بسا اوقات کہتے ہیں جی میں نے بڑی کامیاب لائف گزاری ہے، میں اس شہر میں آیا تھا تو چند روپے میری تنخواہ تھی، میں ادھار لے کے آیا تھا اور آج اللہ کا شکر ہے میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں بھیج دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ ہے کامیاب۔ باقی جو تم نے کمایا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تمہاری یہ دنیا کی زندگی کا جتنا بھی سامان ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ حضرات اس پیرائے کی بے شمار آیات ہیں قرآن مجید۔ باقی رہ گیا کہ ہم بچیں گے، کوئی نہیں بچا پہلے بھی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، دوڑو کہاں دوڑتے ہو، بھاگو کہاں بھاگتے ہو۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اتنے بڑے بڑے برج بنا لو، قلعے تعمیر کر لو اور ان کو چاروں طرف سے ٹوٹلی سیکیور کر لیجئے، اور سیکیورٹی اور تحفظ ہر چیز تمہیں میسر ہو، موت پھر بھی پہنچے گی، جب ٹائم ہے اس نے آنا ہے۔ تو حضرات اگر اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے تو اس میں پہلی اساس آپ اور میں یہ شامل کریں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اپنے ایمان کو، یقین کو رب کے ساتھ پختہ کریں۔ ایمان کے بغیر زندگی بے وقت ہے، ایمان پہلی شرط ہے۔ حضرات پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، ہم کہتے تھے اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، آسانی کرے گا۔ میں دیکھتا ہوں جو لوگ آوازیں مار کے بلاتے تھے کہ آ جائیے آ جائیے آ جائیے، اور ناز کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ ہمارے یہاں گہما گہمی لگی ہوئی ہے، رش ہے، آج وہی لوگ لکھ کے بیٹھے ہیں، باڈی گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں، گن مین موجود ہیں، آپ سامان خریدنے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر آپ کے چہرے پہ ماسک نہیں اندر مت آئیے گا۔ اگر انٹری کی شرط انسان نے ایک ماسک لگائی اور اس کے بغیر داخلہ ممنوع قرار دیا گیا، جس رب نے جنت بنائی ہے اس نے وہاں کے لیے شرط ایمان رکھا ہے۔ اور حضرات ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ میسج صرف ایک فرقے جماعت گروہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے بھی ہے۔ جہاں تک ہماری اپروچ نہیں ہے شاید کہ لوگوں ابھی بھی سمجھ جاؤ، اگر یہ چھوٹی سی شرط آپ کی کسی جگہ انٹری کے لیے ضروری ہے اور کوئی ترس نہیں، کوئی نرمی نہیں، جتنی مرضی آپ کے حالات خراب ہوں، آپ بیمار بھی ہیں پھر بھی میڈیسن لینے کے لیے پہلے یہ ہو، تو پھر آپ کو اگر رب کی جنتوں میں جانا ہے الا الذین آمنوا، ایمان لے آئیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسے دن میں بار بار دہرایا کریں، لوٹایا کریں۔ یہ اگر اتنا اہم نہ ہوتا تو آذان کے اندر 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور پھر آخر میں جا کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ اتنی مرتبہ ایک اذان میں ریپیٹ نہ کروایا جاتا۔ اور پھر کامیابی، حی علی الفلاح، اگر آپ اقامت میں آتے ہیں تو یہ ایمان، قیام کرتے ہیں تو ایمان، اگر آپ شروع میں ثنا پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کہ سورت ملا رہے ہیں، اس کے ساتھ رکوع میں، سجود میں، تشہد میں پوری کی پوری نماز اگر ہے، ایک ہی عنوان ہے، ایک ہی ٹائٹل ہے، اللہ کی توحید اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان۔ دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کی طرف بڑھیے۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ رب کے لیے عبادات اور بندوں کے ساتھ حقوق العباد اور تعلقات، یہ دونوں اعمال صالحہ ہیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال کے ہو چکے ہیں، آپ کی ہر رات بھلائی میں گزری ہے، اچھائی میں گزری ہے، بیت اللہ گواہ ہے، در و دیوار گواہ ہیں۔ جب نبوت ملی ہے، وحی کا واقعہ پیش آیا ہے، تو آتے ہی جب آپ گھر میں آئے ہیں تو آپ کا دل کانپ رہا تھا، کان یرجف فؤاد، دل کانپ رہا ہے، اور آپ کو بخار ہے، ٹمپریچر ہائی ہو گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے کوئی چادر، کوئی لحاف، کوئی کپڑا، کوئی رضائی بس اڑا دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب یہ ہیبت ختم ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ پوچھا کہ محبوب ہوا کیا ہے، آپ نے سارا واقعہ بتایا، اور جو لفظ ہے وہاں صحیح البخاری کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، میں بچنے والا نہیں ہوں، مجھے خوف ہے کہ میں اب نہیں بچوں، انی اخاف علی نفسی۔ حضرات یہاں پر عامل الصالحات کی بات سمجھ آتی ہے، اور یہ طریقہ ہونا چاہیے گھر کے بڑے کا، گھر کے سربراہ کا، گھر کی بیوی کا، کہ مزید پریشان کر کے
قدموں کے نیچے سے زمین نہیں کھینچنی چاہیے. پہلا جواب یہ تھا کلا واللہ ابشر لن یضیعک اللہ ابدا. محبوب نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. کلا واللہ، مجھے میرے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت آپ کو ضائع کر دے. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ابشر، آپ خوش ہو جائیں. اور پھر جو باتیں بتائیں وہ ایک بیوی نے اپنے شوہر میں جو نوٹ کی تھی. پہلی چیز انک لتصل الرحم. محبوب جب بھی دیکھا ہے آپ کو رشتہ داریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہوئے اور ملاتے ہوئے، ہم نے صلہ رحمی کرتے دیکھا ہے. حضرات سمجھ یہ آتی ہے کہ کامیاب زندگی وہ ہے. یہاں سیدہ خدیجہ سے رب نے قسم اٹھوائی ہے، اور اگر یہ بات غلط ہوتی تو ریجیکٹ کر دی جاتی، وہی آ جاتی. مگر کیا کہا؟ انک لتصل الرحم. کامیاب ہے وہ انسان، زندگی اس کی قیمتی ہے، برباد نہیں ہوئی، ضائع نہیں ہوئی، جس نے صلہ رحمی کی. اور یہ چیز ہم سے تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے. ہر بندے کو ایک ہی شکوہ ہے، میرے سمیت سبھی کو ایک ہی شکوہ ہے کہ جناب میں تو کرتا ہوں، سامنے سے نہیں ہے. کیا یہ میرے اوپر ہی فرض ہے؟ میں ہی آگے بڑھوں، میں ہی ہاتھ پھیلاؤں، میں ہی تعاون کے لیے آگے چلوں؟ یہ سارے فرض میرے اوپر ہی ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے جہاں جہاں بھی ڈنڈی ماری ہے، میں نے یا میرے کسی رشتہ دار نے، آپ نے یا آپ کے رشتہ دار نے، زندگی کامیاب نہیں ہے. ناکامیوں سے نکلنا ہے، کامیابی لینی ہے. یہ بڑی قیمتی بھی، بڑی نازک بھی. انک لتصل الرحم وتحمل الکل. محبوب میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے، آپ نے لوگوں کو بوجھ ہی اٹھایا. جو چیزیں لوگوں کے لیے وزنی ہو گئیں، ان کی برداشت سے باہر ہو گئیں، آپ تب ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. حضرات بے شمار آپ نے واقعات سنے ہیں، سندن اگرچہ ان کی اسناد ہم تک وہ صحیح نہیں پہنچی، کہ ایک ضعیف عورت، واقعہ آپ نے سنا ہے، علماء اس کے اوپر سندن بات کرتے ہیں، لیکن بے شمار دیگر روایات کو دیکھ کے پریکٹیکلی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں لوگوں کے ایسے ایسے بوجھ اٹھائے کہ جو اپنے بھی شاید نہیں اٹھا سکتے. خود بندہ بھی اپنے اوپر، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. حضرات بہترین بندہ ہے وہ، کامیاب ہے وہ انسان جو اپنی ذات سے نکل کے، نفسا نفسی سے نکل کے دوسروں کے بوجھ، بسا اوقات بوجھ ایک جملے سے بھی اتر جاتا ہے، ایک دلاسے سے، ایک حوصلے سے. میڈیکل اسٹور بھرے پڑے ہیں، ساری میڈیسن کام نہیں کرتی، جتنا ایک کسی کو تسلی کا جملہ جو ہے وہ کر دیتا ہے، نفسیاتی طور پہ مضبوط کر دیتا ہے. اور تیسری چیز وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. محبوب جو بالکل بے بس ہو چکے ہوتے ہیں، لاچار ہو چکے ہوتے ہیں، فقیر اور مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے مواقع پیدا کرتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے. ان کے لیے کماتے ہیں، ان کو کچھ دیتے ہیں، دلواتے ہیں. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک وفد آیا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حالت، ان کا لباس، ان کے کپڑے وضع قطع دیکھ کے اعلان فرمایا کون ان پہ خرچ کرے گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کی ویلفیئر سوسائٹیاں مل جائیں، آپ نے اپنی سیرت طیبہ کے ساتھ اور کتاب اور سنت کی وضاحت اور تشریح اور توضیح کے ساتھ جس قدر گرے ہوئے لوگوں کو آپ نے اٹھایا ہے، پوری دنیا میں ایک بھی انسان ابھی تک نہیں مل رہا کہ جس نے اتنے ضابطے، قانون، قاعدے، اجر، ثواب، ترجیح، تشجیع اور لوگوں کو اس پہ ابھارا ہو اور عملاً اس پہ اقدام نہ اٹھائے ہوں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَكْرِ الضَّيْفِ.
محبوب آپ مہمان کی یوں قدر کرتے ہیں کہ مہمان کو اپنا گھر لگتا ہے، اب بڑی عزت دیتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جملے ہیں، حدیث ہے. جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا، اسے اپنے مہمان کی عزت اور قدر کرنی چاہیے. اور پانچویں چیز وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، محبوب جب بھی کوئی حق پہ چلا ہے اور اسے تکلیف آئی ہے، مشکل آئی ہے، آپ ڈٹ گئے ہیں، آپ جم گئے ہیں، آپ نے ساتھ دیا ہے، آپ نے مدد کی ہے. حضرات یہ 5 خوبیاں آپ اپنے اندر، میں اپنے اندر لے آؤں. اللہ نے جو دنیا، جو مال، جو دولت سے نوازا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ عمل صالح ہو جائے گا. رب کے ساتھ 4 چیزیں، صلاح، صوم، اور اللہ کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے، اور وہ حج جو ہمارے اوپر اس وقت اس کے در بند ہیں، اللہ کھولے. حضرات یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے اور آپ کے معاملات کو سلجھا کر کے زندگی کو کامیاب بناتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور تیسری چیز جو حق ہے اس کی وصیت کرتے رہیں. یہاں لفظ تواسی ہے، وصیت. میں نے اکثر دیکھا لوگ وصیت تب کرتے ہیں جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں یا انہیں اپنی آگے زندگی نظر نہیں آ رہی ہوتی. وصیت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ضروری ہے، فرض ہے. میں یہاں لانا چاہتا ہوں علماء کرام. میری زندگی رہی انشاءاللہ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں ان علماء کو کہ جن کی نسلوں کے اندر اللہ نے پشت در پشت علماء رکھے. میں آج بڑے سارے خاندانوں کو پڑھ رہا تھا، بالخصوص خاندان لکھویہ. اللہ رب العزت اس خاندان پہ اپنی رحمتیں، اپنی نوازشیں جاری رکھے. ہمارے انڈیا میں فیروز پور کا ایک گاؤں لکھوں کی، وہاں پر 1247 کے لگ بھگ یا 43 کے لگ بھگ، یہ بعض نے 20 بھی لکھا ہے، ایک ادارہ بنتا ہے. اس کی بنیاد اس خاندان کے ایک بزرگ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت اس کے بعد انہیں بیٹا دیتا ہے، بارک اللہ لکھوی. 107 سال اللہ نے عمر سے نوازا ہے اور دین کی خدمت میں پہلے باپ نے گزاری، پھر بیٹے نے، پھر ان کے بیٹے نے، اور اپنی پوری زندگی پھر مدینہ منورہ میں گزری. اور سجدے کی حالت میں مسجد نبوی میں موت آتی ہے. تڑپ کیا تھی کہ والدین وصیت کر کے، تعلیم دے کے، تربیت کر کے، سمجھا کے، پڑھا کر کے گئے. پشت در پشت کس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے. پھر ان کا بیٹا لگ بھگ 47 سال مسجد نبوی میں درس و تدریس میں گزری اور بے شمار ملکوں کے شاگرد ان کے، اور تدریس کے دوران ہی اللہ کو پیارے ہوئے اور پھر بقی میں مدفون ہے. حضرات سلسلہ چلتا ہے، پھر آگے اولاد، پھر اولاد. فارسی کے اندر تصنیفات، پنجابی میں تصنیفات، قرآن مجید کا ترجمہ، پھر اس کو نظم کی شکل میں، اور اٹک کے دریا کی لہروں سے لے کے دلی کی دیواروں تلک اگر کوئی مصلح پنجاب کے نام سے، تو وہ بھی آگے انہی کی نسل اور اولاد سے. پھر ان کے بیٹوں میں اللہ تعالیٰ ایک کو پیر پنجاب محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، اور ایک کو امیر سیاست اور اس میدان کے شاہ سوار معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ بناتے ہیں. حضرات پھر سلسلہ رکا نہیں ہے. اگر آپ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی کو دیکھیں، پروفیسر حمود لکھوی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظتیں فرمائے.
ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی، یہ سب دین سے ایک تعلق، ایک پیار ہے اور ایک محبت اور علم اور تعلیم اور تربیت سے یہ سارے سلسلے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، والدین تڑپتے رہے، اولاد کو کہتے رہے اور یہ سلسلہ گھروں میں جاری رہا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو تو جو فائدہ ہوا ہی ہوا۔ 1947 میں جو جامعہ وہاں پہ تھا لکھوکی میں، پھر اکاڑا میں آیا، وہ فیض تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان لوگوں کے گھروں کے اندر نسل در نسل، پشت در پشت دین کیسے چلا۔ دنیا کوئی تھوڑی نہیں کمائی، اللہ کا شکر ہے رب نے بڑی دی، لیکن دین سب کو نہیں ملتا۔ یہ لوگ جب اٹھتے ہیں، ایک چیز نہیں، اس دنیا کے 100 بڑے علم اٹھ جاتے ہیں۔ میرے رب نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک عالم وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور چوتھی چیز، حالات خراب ہوتے ہیں، حوصلے اور صبر سے کام لینا ہے، اسی کی وصیت کرنی ہے، رب پر توکل رکھنا ہے۔ موت 2 دفعہ نہیں آنی، ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن اللہ اس موت کو ایمان والی کر دے۔ ہر پیغمبر نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی، موت آئے تو اسلام اور ایمان پہ آئے۔ پڑھیے پہلے پارے کا جا کر کے آخری حصہ، اور یہی وصیت سورہ آل عمران میں ان لفظوں سے کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ موت تو آنی ہے، برحق ہے، لیکن تب تک نہ مرنا جب تک تم جو ہے سیف نہ ہو جاؤ، مسلمان نہ ہو۔ حضرات، ان چیزوں کو آپ اور میں ابھی بھی کور کر سکتے ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ مال اور دولت اور پیسہ ہاتھ میں ہوتے ہوئے کیسے نکلتا ہے اور دنیا کیسے پھسلتی ہے، یہ ہم نے بہت قریب سے دیکھ لیا ہے۔ حالات کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے مواقع، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنتے تھے نا کہ اپنی فراغت کے ٹائم کو قبل اس کے کہ مصروف کر دیا جائے، اور تندرستی کے ٹائم کو قبل اس کے کہ تمہیں بیمار کر دیا جائے، زندگی کے ٹائم کو قبل اس کے کہ تمہیں موت دے دی جائے، جوانی کے ٹائم کو قبل اس کے کہ تم پہ بڑھاپا آ جائے، ان چیزوں کو غنیمت جانی ہے۔ اب سمجھ آتا ہے کہ کتنے مواقع ہاتھ میں تھے مگر نکل گئے۔ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، زندگی ہے، اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے ابھی رکھا ہے کہ جن کے پاس موقع ہے، چانس ہے۔ مرنے سے مت گھبرائیں، موت تو آنی ہے، اس چیز سے مت گھبرائیں۔ گھبرانا ہے تو اس بات سے میں اور آپ ڈریں، بیماریاں، وبائیں، ابتلائیں زندگی کا حصہ ہیں، اس بات سے ڈریں کہ میری عاقبت کہیں خراب نہ ہو، میرا انجام برا نہ ہو۔ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا اصل انجام، خاتمہ، یہ دلیل ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہوا ہے۔ اللہ سے اپنا اچھا خاتمہ مانگیں، اس کے لیے کاوش کریں، لیکن مجبوری وہیں پہ آ رہی ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پہ، کہ ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے، ایک دوسرے کو تانا دے کے وقت گزار رہے ہیں، موجودہ حکومت، سابقہ حکومتوں کو۔ ارے اللہ کا کچھ خوف کریں۔ اگر ہمیں پچھلے ہی تانے دینے تھے تو اگر ہم پیچھے گھبرائے ہوئے نہیں تھے تو آپ کو لے کر کے کیوں آئے؟ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، موقع ہے، مسند ہے، طاقت اور قوت ہے، ووٹ کی پاور ملی ہے، لوگوں نے چنا ہے، انتخاب کیا ہے، کوئی سہولتیں دے سکتے ہو تو دیجئے۔ اور یہی ہمارا عوام کا حال ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آئے صحیح، موقع ملے صحیح، بس یہاں سے کما لو جتنے، پتہ نہیں پھر ملے گا کہ نہیں۔ حضرات، خیر خواہی، دوسرے کا بھلا، ایک دوسرے کو ترجیح دینا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صرف مثالیں رہ گئیں کہ وہ جی فوت ہو رہے تھے، شہادت کی موت جا رہے تھے، وہ پانی کا واقعہ، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کی آواز، مثالیں رہ گئیں۔ حضرت سعد بن ربیع، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بخاری میں مثالیں رہ گئیں، اخوت مثالیں بن کے رہ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑا جذبہ دیا ہے، دین سے بھی نوازا ہے، ایمان بھی دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال صحیح کر کے ہمارے حکمران اچھے کر دے، اور جس طریقے کی ہماری کوئی درگت بنی ہے اللہ اس سے ہمیں نکالے، ہماری سزائیں کم کرے، ابتلائیں کم کرے، اور اللہ تعالی دین سے اور علم سے۔ حضرات، میں نے پچھلی مرتبہ، اس سے پچھلی مرتبہ، اب بھی یہی کہہ رہا ہوں، علماء پہلے بھی آئے جاتے رہے،
لیکن انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایک عالم کا اٹھنا، علم کا اٹھ جانا کیوں ہے؟ ایک عالم کے ساتھ اگر 100 علم قبر میں چلے گئے، ایک مربی کے ساتھ، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے جامعہ ابی بکر کراچی کا کہ ایک آدمی، اس ایک آدمی کی کاوش نے کتنے دنیا کے ملکوں میں تعلیم اور تربیت کا جال بچھایا، اور کس قدر، یہ صرف ایک جامعہ نہیں ہے، ہمارے مکمل جامعات جو ہمارے ہاتھوں کی میل پہ چلے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کچھ کیا۔ اور آج ہمیں تھوڑا بہت کلمہ لا الہ الا اللہ، دین، شریعت، حدیث، سنت، قرآن، اس کی آواز سننے کو ملتی ہے، وگرنہ دہریت، مستشرقین، ملحدین، اسلام کے دشمن معاندین، وہ تو چاہتے ہیں کہ سب ختم ہو جائے۔ اللہ کے لیے اپنے قرب و جوار میں اہل علم سے بھی جڑے رہیں، کتاب و سنت سے بھی جڑیں، اور اسے اپنے مطالعے میں لے آئیں۔ جتنی ہمت ہوتی ہے اتنا ایمان کے ساتھ، ایمانی واقعات کے ساتھ، اپنے اسلاف کے ساتھ، کتاب اللہ کی ہدایات اور آیات کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور روایات کے ساتھ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو ذرا دیکھیں، پڑھیں، پرکھیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے اوپر کرم کرے گا، اور ہم پر امید ہیں، پر عزم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سزا سے، اس ابتلا سے، اس آزمائش، اس بیماری اور اس وبا سے نکالے گا۔ لوٹنے والے جب اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں تو رب سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ ہماری حالت پہ رحم کرے، آسانیاں فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ، عالم اسلام اور پوری دنیا کے انسانوں کو سکون عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔